کسی نے آپ کا بہت دل دکھایا ہو، آپ نے اس کے سامنے بھیک مانگی ہو مگر اس نے کنسیڈر نہیں کی ہو، اور اس کی تخلیق ایسی ہو کہ اس کی یاد میں آپ کی ہر نماز میں رونا ہے، تو ہم اس شخص کو کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ بہرحال مجھے دوسرا سوال تو سمجھ میں نہیں آیا، باقی یہ والا میں بتا دیتا ہوں۔ کسی نے آپ کا دل دکھایا ہو، آپ نے اس کے آگے بھیک بھی مانگی ہو مگر اس نے کنسیڈر نہیں کی ہو، تو آگے کا مجھے سوال سمجھ نہیں آیا۔ بہن پہلی بات تو یہ ہے، دنیا میں آپ لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، اور دوسری بات کیا، لوگ دنیا میں آپ کو خوش نہیں کر سکتے۔ تیسری بات کیا، انسان کو صرف اللہ ہی خوش کر سکتا ہے، مجھے جو لگتا ہے۔ نعمت ہے اس کے اندر اگر آپ کو کوئی ایسے لوگ مل جائیں جو آپ کا جانتے ہوں، آپ کو سمجھتے ہوں، آپ کے درد، پیار، محبت، احساسات، اندر کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہوں، اس کو ریگارڈ رکھتے ہوں، بڑی بات ہے، ورنہ ملے گا نہیں آپ کو ایسا۔ میں یہاں سے سب کو اچھا لگ رہا ہوں، پاس آؤں گا، آپ میرے پاس آئیں گے، ہم دو برتن ہیں، کہیں نہ کہیں کھڑک جائیں گے آپس میں۔ دس از ہیومن لائف، انسان، اور وہ مطلب ہم میں وہ چیز نہیں رہی ہے، وہ جو پہلے زمانوں میں ہوتی تھی اور آج بھی کچھ جگہوں پر ہے، کہ یہ جو سیلف بانڈیج ہے نا، انسانوں کا انسان سے بغیر مقصد اور لاس کے جو تعلق ہے، بغیر کسی مقصد کے تعلق، یہ مر گیا۔ یہاں تو کنوینئنسز ہیں، کمفرٹ زونز ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جی ہماری کنفارمٹی ہوتی ہے ریزنز کی بیسس کے اوپر۔ جب ہم ویسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے نا کہ ہاں یار انسان ہے یار، سمجھیں ایک ذات ہے، تو آپ سب کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیں گے، تو وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جہاں قومیں کچھ بنتی ہیں۔ یہ ہو کہ جی میں جاؤں کہیں بھی جا کے بیٹھ جاؤں، کسی سے بھی بات شروع، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ پہلی بات یہاں پر یہ ہے، لوگ نہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں، نہ آپ لوگوں کو کچھ دے سکتے ہیں۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا اور بھیک آپ مانگ رہے ہو، تو پہلی بات یہ تو سوال ہی الٹا ہے، دل بھی اس نے دکھایا اور بھیک بھی آپ مانگ رہے ہو۔ تو یہ ایک نفسیات کا وہ فیز ہوتا ہے جب انسان نا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ دنیا کا مارا ترین شخص، اور آلویز سیلف پٹی جسے کہتے ہیں، اور یہ ہم پہ بھی بڑا فیز گزرا بھی، ہر وقت مجھے ایسا لگتا تھا میں نہیں غلطیاں کی، میں نہیں غلطی، آج بھی لگتا ہے، لیکن اس کو ذرا ڈیل کرنے کا طریقہ ڈفرنٹ ہوگا۔ غلطی کلو بنی آدم خطا وار خیر الخطائین تمام۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ غلطیوں کا احساس خود کو اور اگلوں کو دلانے کا بھی نا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ انسان کو دیکھیں غلطیوں کا احساس کیسے کراتا ہے، فوراً تو نہیں بجلیاں گرا دیتا، فوراً تو نہیں سب کچھ دیتا، اللہ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس طرح آپ لوگوں کو بھی سمجھنا شروع کریں۔ کبھی کبھی اگلے ایسے جوبن میں جا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی حرکتوں کا نا پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور میں اپنی زندگی کے تجربوں سے بتا رہا ہوں، بڑی بڑی جو ہے جنگیں لی ہیں ہم نے زندگی کے اندر، صدیاں لگتی ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ کبھی کبھی فرعون کو سمجھانے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنے پروسیس سے گزارا ہے، پہلے انہی کے گھر میں پالا، پھر کیا مطلب کتنا کچھ کیا، پھر جا کے اس پر حجت قائم کی، پھر ایک پروسیس سے اس کے ساتھ سامنے اس کو نیل ڈاؤن کیا کہ وہ نیچے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک آپ دیکھیں جی، پہلے مکے میں یہ دکھایا، پھر یہ دکھایا، پھر یہ دکھایا، پھر یہ دکھایا، پھر مطلب کتنا کچھ سے گزارا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اون پہ یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ بھائی جان ہاتھ ہلکا کرنے ہیں، آپ ابھی بھی آپ ایک جینون ہستی کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں یہاں پر، مگر نہیں ہو تو ایک پارٹی وقت کے ساتھ مان جائے گی، ایک پارٹی کچھ ہار کے بعد مان جائے گی، ایک پارٹی اینڈ تک جائے گی اور ٹکا کے آپ سے پنگے لے گی، اور ایک پارٹی ہوگی متکبروں کی جنہوں نے کسی حال میں دیکھنا ہی نہیں ہے، نہ اپنے اندر کوئی شر دیکھنا ہے، نہ آپ میں کوئی خیر دیکھنا ہے۔ ایک پارٹی ہے وہ اللہ کے عذابوں سے برباد ہو جائے گی، اور ایک وہ ہوں گے جن سے آپ کو جنگیں لڑ کے آپ کو انہیں احساس دلانا پڑے گا کہ آپ غلط تھے۔ وہ قولی جنگ بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال ایک وقت، اور دوسری بات یہ انسانوں کو یہ جو بھیک مانگنے کا بھی جو کانسیپٹ ہے نا، مطلب یہ الفاظ اچھے ہیں یار، اللہ کی خاطر معاف کر دیں، میں تو اس سے اللہ کے لیے معافی، میں آج پوری قوم سے کہتا ہوں جی مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں، ہو گئی ہوں گی مجھ سے غلطی، مجھ سے جتنے ناراضگی میں ان سے بھی کہتا ہوں جی مجھ سے غلطیاں مجھے معاف کر دیں، ٹھیک ہے جی، دانستہ غیر دانستہ جو بھی ہے۔ اب اس سے زیادہ آپ پیروں پہ کیوں پڑیں کسی کے؟ یہ اللہ اب سنیں قرآن کی آیت، اللہ کیا کہتے ہیں، اس طرح سے جو بھیک مانگ رہے ہیں نا، یہ حق اللہ کا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، قرآن کی آیت، کون بخش سکتا ہے گناہوں کو، کون بخش سکتا ہے گناہوں کو سوائے اللہ کے؟ تو بھیک کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مانگنی چاہیے، اور امید کس سے رکھنی چاہیے؟ اللہ سے رکھنی چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ معاملے اچھے رکھیں مگر وقار بھی رکھیں، اس وقار میں تکبر میں بھی نہیں جانا، اور اس وقار کے اندر بالکل بھکاری بھی نہیں بن جانا۔ وابتغی بین ذالک سبیلا، معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے بیچ کا راستہ اپنایا جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک لیول پہ اگر وہ نہیں مانتا، یا آپ نے مانگی اس نے معافی نہیں دی، اس نے مانگی آپ نہیں دے رہی، دونوں مسئلوں کے اندر